अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में बामसी दो सिपाहियों के साथ त्रिस्तन के लिए गात लगाकर बैठा था। इतने में दुआन भी वहां पहुंच जाता है क्योंकि अर्तुल के मंसूबे के मुताबिक उसने गिरफ्तार होना था। इस दौरान बामसी उसे बताता है कि तुर्गत बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा है और अर्तुल भाई के बारे में बहुत सख्त बातें कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा बहादुर तुर्गत कहीं खो गया है। दुआन कहता है तुर्गत दुख की वजह से इस तरह की बातें कर रहा है भाई। बामसी कहता है मैं अर्तुल भाई को कैसे बताऊंगा जो उसने कहा है, मुझे तो हिम्मत ही नहीं हो रही। इतने में उन्हें घोड़ों की आवाज़ें आती हैं तो वो होशियार हो जाते हैं। दूसरी तरफ मारिया किचन में कुछ पका रही थी और अमांदा भी वहाँ मौजूद थी। अमांदा कहती है मैंने देखा है कि तुम तुर्गत के काफ़ी करीब हो रही हो। मारिया कहती है तुम गलत सोच रही हो अमांदा, तुर्गत सिर्फ एक मेहमान है। इतने में तुर्गत वहाँ आ जाता है। मारिया उसे देखकर परेशान हो जाती है और कहती है आप क्यों चाह रहे हो तुर्गत? तुर्गत कहता है मैं ठीक हूँ। मारिया कहती है आप जख्मों से भरे पड़े हो और कह रहे हो मैं ठीक हूँ। तुर्गत गुस्से से कहता है मैंने कहा है मैं ठीक हूँ। फिर तुर्गत नरम लहजे में कहता है मैं माजरत चाहता हूँ, मैं उस कमरे में बंद रह कर पागल हो रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गया। अमांदा कहती है तुम दोनों को इकट्ठे बैठकर खाना खाना चाहिए। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम्हें मारिया के साथ बंधे रहना होगा, तुम्हारी जिंदगी इसकी मकरूज है। इसके बाद तुर्गत एक तरफ चल पड़ता है। अमांदा मारिया को एक खुशबू वाली शीशी देकर आंख मारती है। फिर मारिया भी तुर्गत के पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ उराल सिमन के पास पहुंच गया था और उसे कहता है कि तुम ये नहीं होने दोगे सिमन, अभी अलियार आएगा और तुमसे कालीनों के लिए जगह मांगेगा। मेरा वालिद अर्तुल का साथ दे रहा है, तुम्हें हर हाल में ये रोकना होगा वरना हमारा मायदा खत्म हो जाएगा। सिमन कहता है वो तुम ही थे जिसने वीनस वालों के आने पर मायदा तोड़ा था, ये मत भूलो। उराल कहता है वो बात मुख्तलिफ थी, तुम अर्तुल को नहीं जानते, अगर वो यहाँ घुस गया तो हमारा खात्मा हो जाएगा। दूसरी तरफ तुर्गत और मारिया एक तरफ जा रहे थे। इतने में अलियार वहाँ पहुँचता है और कहता है तुम लाजमी तुर्गत अल्प हो। तुर्गत कहता है और तुम कौन हो? अलियार कहता है मैं सरदार जंदार का बेटा अलियार हूँ। अर्तुल साहब हमारे मेहमान बने थे और आपके बारे में उन्होंने बताया था, मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर आपको नेक ख्वाहिशात दूँ। तुर्गत कहता है बजाय इसके कि वो हमले के जिम्मेदारों को तलाश करें, वो मेहमान बनने की जुर्रत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुझे उन पर कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अब ठीक होने के बाद मुझे ही जिम्मेदारों को तलाश करना होगा। ये कहकर तुर्गत आगे बढ़ जाता है। तुर्गत चलते चलते सिमन और उराल के पास पहुंच जाता है और सिमन को कहता है मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सिमन कहता है बोलो तुर्गत। तुर्गत कहता है मैं मरते दम तक ये एहसान नहीं भूलूंगा जो आपने और आपकी बहन मारिया ने किया है। सिमन कहता है मैं जिम्मेदारों को तलाश करके तुम्हारा बदला जरूर लूंगा तुर्गत। तुर्गत कहता है जब आप उनको तलाश कर लें तो मुझे जरूर बताना। सिमन कहता है मैं बताऊंगा तुर्गत अल्प। फिर उराल कहता है मेरी ख्वाहिश है कि तुम जल्द ठीक हो जाओ तुर्गत, अभी तुम बेहतर लग रहे हो। तुर्गत कहता है शुक्रिया। फिर उराल कहता है क्या तुम जल्द वापस कबीले जाने वाले हो? तुर्गत गुस्से में कहता है मैं वहाँ सिपाहियों का कमांडर था, जब तक मैं उनकी मौत के जिम्मेदारों को तलाश नहीं कर लेता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बाद तुर्गत और मारिया दूसरे मेज पर बैठ जाते हैं। इतने में अलियार भी वहां पहुंचता है और उराल सिमन को उसका तारुफ कराता है। दूसरी तरफ त्रिस्तन अपने दो सिपाहियों के साथ जा रहा था। एक जगह वो आराम के लिए रुकते हैं। इतने में दुआन उन पर हमला कर देता है और दोनों सिपाहियों को मार देता है। इसके बाद वो त्रिस्तन को गिरा देता है और पूछने लगता है बताओ बाजार में सुल्तान के जासूस को कौन लाया था? इतने में एक आदमी पीछे से उसके सर में मारता है जिससे वो गिर जाता है। सिमन के आदमी वहां पहुंच गए थे। फिलिप दुआन के पास आकर कहता है देखते हैं कि सुल्तान का जासूस कौन है। जब वो दुआन के चेहरे से निकाब हटाता है तो गुस्से में आ जाता है और कहता है ये तो अर्तुल नहीं है। दूसरी तरफ अलियार सिमन को कहता है मेरे भाई ने आपको बताया होगा जो जंदार साहब और अर्तुल साहब चाहते हैं। सिमन कहता है मैं एक ताजिर हूँ, मेरी गर्ज सिर्फ मुनाफे से होनी चाहिए, लेकिन मैं अर्तुल साहब को अच्छी तरह नहीं जानता। मैं चाहता हूँ कि वो खुद आकर मुझसे बात करें, मुझे यकीन है कि इसके बाद हम कोई मायदा कर लेंगे। दूसरी तरफ फिलिप कहता है हम अर्तुल की उम्मीद में थे, लेकिन उसकी बजाय ये आम सा तुर्क हमारे हाथ आया है। फिलिप दुआन के पास जाकर पूछता है अपनी शनाख्त बताओ तुर्क। दुआन कहता है मैं तुम्हारा डरावना ख्वाब हूँ, बाप्तिस याह्या को मेरा सलाम देना। ये सुनकर फिलिप उसकी गर्दन पर खंजर रखकर कहता है तुम बाप्तिस याह्या के बारे में कैसे जानते हो? दुआन कहता है उसे बताना कि मैं जल्द उसकी दुनिया उल्टने वाला हूँ, मैं तुम में से बहुत सारों को जानता हूँ। फिलिप खड़ा होकर एक तरफ चला जाता है। फिर दुआन कहता है मैं तुम लोगों के हर कदम से वाकिफ हूँ और जब तक तुम लोगों को दफन न कर दूं मैं नहीं रुकूंगा। फिलिप अपने सिपाही को कहता है मार दो इसे,
لیکن عین اس وقت بامسی اور اس کے ساتھی حملہ کر دیتے ہیں اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی کے دوران فلپ اور تریستن بھاگ جاتے ہیں جبکہ باقی سیمون کے تمام آدمی مارے جاتے ہیں۔ دمرل کہتا ہے ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے دوان الپ۔ دوان کہتا ہے نہیں بھائی نہیں، وہ جا کر اپنے مالک کو بتائیں گے کہ ارطغرل بھائی جاسوس نہیں ہیں اور یہی ہم چاہتے تھے۔ اب آپ واپس چلے جاؤ، ارطغرل بھائی آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھر دوان اکیلے میں بامسی سے پوچھتا ہے میری بیوی کیسی ہے؟ بامسی کہتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے بھائی، تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ آپ دونوں جلد اکٹھے ہو جاؤ گے۔ پھر دوان کہتا ہے ابھی میں چلتا ہوں بھائی، کچھ وقت اور مجھے پہاڑوں میں رہنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ بامسی سے گلے ملتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور حلیمہ اکیلے میں ایک جگہ پہنچتے ہیں۔ گھوڑوں سے اترنے کے بعد ارطغرل کہتا ہے کافی عرصے سے ہم دونوں اکیلے میں کہیں باہر نہیں مل سکے، اس لیے میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ پھر حلیمہ کہتی ہے میں بھی آپ سے ایک بات کرنا چاہتی تھی ارطغرل۔ ارطغرل کہتا ہے بولو حلیمہ۔ حلیمہ کہتی ہے ہمارے گندز کا بھائی آنے والا ہے، میں دوبارہ ماں بننے والی ہوں ارطغرل۔ یہ سن کر ارطغرل بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے اللہ کا شکر ہے حلیمہ، اس خبر کے بعد اس دنیا میں کوئی بھی چیز مجھے مصیبت میں نہیں ڈال سکتی۔ اتنے میں چاروں طرف سے کچھ برقع پوش آدمی نکل آتے ہیں اور انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے ہم تمہیں مصیبت میں ڈالیں گے، ہمیں بھی بتاؤ کہ کیا خبر ہے۔ ارطغرل فوراً اپنی تلوار اٹھا لیتا ہے اور پھر حلیمہ کو کہتا ہے جب بھی تم مجھے بتاتی ہو کہ میں ماں بننے والی ہوں تو کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے۔ ہمارے تمام بچے کسی نرالے کام کے ساتھ آتے ہیں، اس دفعہ یہ کچھ عام ڈاکوؤں کے ساتھ آیا ہے۔ پھر ارطغرل ان سے پوچھتا ہے کیا چاہتے ہو تم لوگ، کون ہو؟ آدمی کہتا ہے ہم کائی قبیلے کے ارطغرل صاحب کے سپاہی ہیں، یہاں ہماری حکمرانی ہے، ہمیں اپنا سونا دے دو۔ ارطغرل ہنسنے لگتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا ہے ہم ارطغرل صاحب کے آدمی ہیں، کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ ارطغرل تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے تو تم ارطغرل صاحب کے سپاہی ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے ہاں، انہوں نے خود ہمیں تربیت دی ہے۔ ارطغرل اپنی تلوار نیچے گاڑتے ہوئے کہتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ میں نے کتنی اچھی تربیت دی ہے تم لوگوں کو۔ یہ سن کر وہ آدمی چونک جاتا ہے اور پھر حملہ کر دیتا ہے، لیکن ارطغرل ان سب کو مکے اور گونسے مار کر بے بس کر دیتا ہے اور وہ بھاگنے لگتے ہیں۔ آخر میں ارطغرل ان ڈاکوؤں کے سربراہ کو کہتا ہے آج کے دن میں تم لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر آئندہ آپ لوگوں نے میرے نام پر کسی کو لوٹنے کی کوشش کی اور میں نے سن لیا تو میں تمہیں تلاش کر کے تمہارے سار اتار دوں گا۔ پھر ارطغرل اسے بھی دھکا دے کر وہاں سے بھگا دیتا ہے اور حلیمہ کو کہتا ہے جیسے ہماری شہرت اور اعتبار بڑھ رہا ہے، ہمارے بچے ہمارے لیے اور زیادہ عزت لے کر آئیں گے، لیکن یہ خبر ابھی تم قبیلے میں کسی کو مت بتانا، مناسب وقت آنے پر ہم اکٹھے ان کو خبر دیں گے۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں حکیم ارتک ایک برتن میں پانی ڈالتا ہے۔ اتنے میں درویش وہاں آتا ہے اور کہتا ہے جیسے آپ نے کہا تھا میں 2 تیتر پکڑ کر لے آیا ہوں، یہ کس لیے ہیں؟ حکیم ارتک کہتا ہے یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا مرحوم کے خون میں کوئی زہر تھا یا نہیں۔ پھر حکیم الیار کی دی ہوئی زبان باہر نکالتا ہے اور اسے پانی میں ڈال دیتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے خیمے میں پہنچ جاتا ہے۔ دھندار کہتا ہے خوش آمدید ارطغرل بھائی، میں آپ کو امانت واپس لوٹاتا ہوں۔ پھر ارطغرل اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور جرگے کے آدمیوں کو وہاں سے بھیج دیتا ہے اور دھندار سے پوچھتا ہے کیا میری غیر موجودگی میں کچھ ہوا ہے؟ دھندار کہتا ہے سب کچھ کنٹرول میں ہے بھائی، لیکن میں حاجہ تورین کو انکار نہیں کر سکا، میں نے اسے سامسا اور کایا کے ساتھ سونا تلاش کرنے کے لیے بھیج دیا ہے، ورنہ وہ غم سے مر ہی جاتا۔ ارطغرل کہتا ہے ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ اسے وہ مل جائے جس کی اسے تلاش ہے۔ دوسری طرف ہاتھا چورین 2 سپاہیوں کے ساتھ دوبارہ اس نہر میں پہنچ جاتا ہے اور سونا تلاش کرنے لگتا ہے۔ پہلے وہ 2-3 جگہ ہاتھ مارتا ہے لیکن اسے سونا نہیں ملتا، لیکن پھر وہ ایک درخت کی شاخ دیکھ کر بہت پرامید ہو جاتا ہے اور اس جانب بڑھتا ہے، اور جب وہ وہاں ہاتھ مار کر باہر نکالتا ہے تو اس میں سونے کا ایک ٹکڑا موجود تھا۔ وہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ سامسا اور کایا بھی گھوڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں اور خوشی منانے لگتے ہیں۔ پھر وہ ارطغرل کو بتانے کے لیے فوراً واپس روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف عبد الرحمن اندر آ کر بتاتا ہے کہ الیار صاحب آئے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے بھیجو ان کو۔ پھر الیار اندر داخل ہوتا ہے۔ ارطغرل اسے بیٹھنے کو کہتا ہے۔ الیار کہتا ہے میں نے سیمون سے بات کی تھی، اس نے کہا ہے کہ وہ کل آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کرے گا۔
ارطغرل کہتا ہے ٹھیک ہے الیار صاحب۔ اتنے میں حکیم ارطغرل اور درویش اندر داخل ہوتے ہیں۔ ارطغرل ان کو بیٹھنے کو کہتا ہے۔ الیار حکیم ارطغرل سے پوچھتا ہے کیا آپ نے وہ معاملہ حل کر لیا ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا؟ حکیم کہتا ہے بالکل الیار صاحب، ہم نے حل کر لیا ہے۔ پھر وہ پنجرے کے اوپر سے پردہ ہٹاتا ہے تو اس میں 2 مردہ تیتر پڑے ہوئے تھے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے ان میں سے ایک تیتر کو میں نے زبان سے نکلنے والا کیمیکل پلایا تھا۔ کیمیکل پینے کے بعد وہ بے قابو ہو گیا اور اس نے دوسرے تیتر کو مار ڈالا۔ میں نے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا کیونکہ تیتر تو بہت پرامن پرندے ہوتے ہیں، اور ایک پل میں وہ زخمی شیر کی مانند بن گیا اور دوسرے تیتر کو مارنے کے بعد وہ بھی پھڑپڑاتے ہوئے مر گیا۔ تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ زہر پینے والے اور اس کے آس پاس موجود لوگوں دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ یہ سن کر الیار حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد الیار جانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کل صبح میں بازار کے مہمان خانے میں پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد الیار وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر حکیم ارطغرل کہتا ہے آپ کا کیا خیال ہے ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے یہ واضح ہے کہ کسی نے ٹوکٹا مش صاحب کو زہر دیا تھا۔ حکیم کہتا ہے کیا یہ اورال ہو سکتا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جاویدار قبیلے سے صرف 2 لوگوں پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں، ایک الیار اور دوسری اسلحان خاتون۔ حکیم پوچھتا ہے اور سردار جاندار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ارطغرل کہتا ہے جاندار اپنے قبیلے کی بھلائی کے لیے کچھ بھی کرے گا اور اس مقصد کے لیے وہ قوانین اور روایات کے خلاف بھی جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی بھی سردار جاندار کے ساتھ ایک اچھی افہام و تفہیم پر نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔